مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہماری جو ویڈیو ہے اس کا تعلق اٹلی میں رہنے والے تارکین کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ ہے، عدالتی فیصلہ، اور یہ فیصلہ اٹلی کی اعلیٰ ترین آئینی عدالت نے دیا ہے۔ یہ فیصلہ ان تارکین وطن کے مستقبل سے متعلق ہے جو اٹلی میں رہتے ہوئے بدقسمتی سے مختلف قسم کے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں ان جرائم پر بعد میں عدالتوں میں سزا بھی ہو جاتی ہے۔ اس پر ہم بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم تمام جو اٹلی میں رہنے والے ہیں، خاص طور پر جو تارکین وطن ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ جہاں آپ جاتے ہیں، جو ملک آپ کو پناہ دیتا ہے، جو آپ کی میزبانی کرتا ہے، جہاں آپ کو ایک اچھا معاش ملتا ہے، اور آپ زیادہ تر تارکین وطن معاش کے لیے جاتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد معاش ہوتا ہے۔ کچھ جو ہے ظاہر حالات کی وجہ سے بھی چلے جاتے ہیں، سیاسی حالات یا ان کے دشمنیوں کی وجہ سے بھی، لیکن زیادہ تر جو ہے ان کا اصل مسئلہ معاش ہوتا ہے، اور جو دیگر مسائل کی وجہ سے جاتے ہیں وہ بھی وہاں پر انہیں پناہ ملتی ہے۔ تو جب آپ کو کوئی پناہ دیتا ہے، آپ کو کوئی مہمان بناتا ہے، میزبان بنتا ہے، تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ وہاں کے اقدار کا، وہاں کے قوانین کا مکمل احترام کریں۔ اگر آپ کو وہاں پر ان کا کسی سے اختلاف ہے تو آپ وہاں سے واپس آ سکتے ہیں، اپنے ملک آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں پر رہتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ یہ عہد کرتے ہیں، ان سے ایک معاہدہ کرتے ہیں وہاں کی ریاست سے، جی ہم یہاں پر آپ کے قانون کی پابندی کریں گے، تو آپ کو وہاں پر قانون کی پابندی کرنی چاہیے اور کسی قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں تو ایک تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی آپ وہاں سے پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں سے آپ بچ نہیں سکیں گے۔ یہ کوئی تیسری دنیا کا ملک نہیں ہے کہ جہاں آپ جو ہے وہ وکیل کے ذریعے یہاں جج بھی کر لیں گے۔ وہاں آپ کو اگر آپ مجرمانہ سرگرمیاں کرتے ہیں تو وہاں ثبوت جمع کرنے کے بھی بڑے سائنسی ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، اور بالآخر آپ پکڑے جائیں گے اور آپ کو سزا بھی ہوگی۔ یہ بات آپ جرم کرنے سے پہلے ذہن میں رکھ لیں، وہاں آپ کے بچنے کا رستہ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہاں قانون کا احترام کریں۔ اور اس کے ساتھ اگر بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ جیسے ڈیروں پہ لوگ رہتے ہیں تو ایک آدھ کوئی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کا ملبہ باقی دیگر پہ بھی گر جاتا ہے۔ تو اگر آپ کہیں رہتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں ایک یا دو بندہ کوئی غلط سرگرمی میں ملوث ہے، تو آپ کو اس سے الگ ہو جانا چاہیے، ورنہ ہوگا یہ کہ کل اس کی مجرمانہ سرگرمیوں کا ملبہ آپ پر بھی گر سکتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم اپنی اصل خبر کی طرف، جو اٹلی کی آئینی عدالت نے جو اہم فیصلہ دیا ہے۔ اٹلی میں 1998 کا ایک امیگریشن قانون ہے، اور اس قانون کے تحت یہ کہا گیا ہے جی کہ کوئی بھی تارک وطن اگر کسی جرم میں اس سے سزا ہو جاتی ہے تو اس کا جو ہے پرمٹ، ورک پرمٹ اور جو رہائشی پرمٹ ہے، جو سجور ہے، اس میں توسیع نہیں کی جائے گی، اور اگر وہ اپلائی کرے گا تو اسے کستورہ جو ہے وہ خودکار طریقے سے مسترد کر دے گا، کیونکہ ریکارڈ کمپیوٹرائز ہے اور کمپیوٹر میں آ جائے گا۔ جیسے ہی وہ اپلائی کرے گا کستورے میں، جی میرا پرمٹ ختم ہو گیا ہے، تو میری سجور ختم ہو گئی ہے، مجھے اس میں تجدید کرانی ہے، پیش کرے گا تو کستورہ اسے مسترد کر دے گا، کیونکہ اس کے سسٹم میں آ رہا ہوگا یہ اس بندے کو تو سزا ہو چکی ہے۔ اب یہ دو تارکین وطن ہیں، انہیں سزائیں ہوئی ہوئی تھیں، اور اس قانون کے تحت 1998 کا جو قانون ہے، ان دونوں کے جو ہے سجوریں، ان میں توسیع، نئی سجور بنانے کی درخواست کستوروں نے مسترد کر دی تھی۔ ان دونوں تارکین وطن نے یہ فیصلہ جو ہے چیلنج کیا، اور یہ معاملہ بالآخر اٹلی کی آئینی عدالت میں پہنچ گیا۔ اب اٹلی کی آئینی عدالت نے اس پر بہت اہم فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے کو تارکین وطن کے حق میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ اٹلی کی عدالت نے کہا جی کہ یہ جو 1998 کا امیگریشن قانون ہے اٹلی کا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی کو بھی جس تارک وطن کو سزا ہو، اس کی سجور، اس کا پرمٹ از خود مسترد کر دیا جائے، یہ جو ہے یورپی عدالت انسانی حقوق کے فیصلوں سے ٹکراتا ہے۔ جی ہاں، یہ انہوں نے بہت اہم فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ از خود مسترد کرنا کہ جی اس بندے کو سزا ہوئی ہوئی ہے، اس لیے اس کی نئی سجور نہیں بنے گی اور اس کا پرمٹ میں توسیع نہیں ہوگی، یہ جو ہے یورپی عدالت انصاف کے جو فیصلے ہیں انہوں نے اس کے حوالے بھی دیے ہیں، ان سے ٹکراتا ہے۔ اس لیے یہ شک جو ہے آئینی عدالت نے اٹلی کی کالعدم قرار دے دی ہے، اور اس سے ان تارکین وطن کو بڑا ریلیف ملے گا جن کے سجور اور جن کے ورک پرمٹ جو ہے اس بنیاد پر مسترد ہو چکے ہیں، یا جن کے پھنسے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی کیس میں سزا ہوئی ہوئی ہے۔ اچھا، اس پہ عدالت نے کہا کیا ہے؟ عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ کستورہ جو ہے وہ اس قانون کے تحت اب از خود سجور کی درخواست، تجدید کی درخواست مسترد نہیں کرے گا، بلکہ جو مقام کستورے کا جو سربراہ ہے
وہ ایسی ہر درخواست جس میں کسی کو سزا ہو چکی ہو تارک وطن کو، اگر اس کی درخواست جب آئے گی تو وہ اس درخواست کا جائزہ لے گا اور وہ دیکھے گا کہ اس بندے کو سزا جو ہوئی ہے وہ کس کیس میں ہوئی ہے، وہ کیس بڑا تھا یا چھوٹا تھا، اور اس کے اثرات اٹلی کے معاشرے پر کیا پڑ سکتے ہیں یا پڑیں گے۔ اور اب انہوں نے یہ کہا ہے عدالت نے کہ اگر کوئی چھوٹا کیس ہے، اگر چھوٹا معاملہ ہے تو اس پر جو ہے وہ کستورہ ہمدردی سے غور کرے اور 98 کا جو قانون ہے اس کے تحت از خود ہر درخواست کو مسترد نہ کرے۔ اچھا، یہ جو 2 تارکین وطن ہیں ان کے کیس یہ تھے کہ ایک پر جو ہے ایک کو جو سزا ہوئی تھی وہ 19 گرام، یعنی بہت معمولی مقدار، لیکن ظاہر جرم تو جرم ہے، 19 گرام حشیش اس سے برآمد ہوئی تھی، تو اس کو اس کیس میں سزا ہوئی تھی۔ اور جو دوسرا تارک وطن ہے اس پر یہ الزام ثابت ہوا تھا کہ وہ جعلی مصنوعات، یعنی اٹلی میں بھی جعلی مصنوعات کا پاکستان کی طرف مسائل ہیں، وہ جعلی مصنوعات فروخت کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، تو اس پہ اس کو سزا ہوئی تھی۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں جو کیس ہیں یہ بہت معمولی نوعیت کے ہیں اور ان کے جو ہے جور مسترد کرنا اس قانون کے تحت عدالت کو لگا کہ بادی النظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب ان دونوں کو بھی کیس واپس بھیجیں گے جی کہ ان کو جائزہ لیں، اور آئندہ کے لیے بھی یہ فیصلہ سیٹ ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو سزا بھی ہو جاتی ہے تو اس کا کیس از خود سجور کا مسترد نہیں ہوگا خودکار طریقے سے، بلکہ کستورے کا چیف اس کیس کا جائزہ لے گا، اور اگر کوئی معمولی نوعیت کا جرم تھا جیسا کہ عدالت نے ان دونوں کے والے سے کہا ہے تو اس کے جائزہ لینے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا اس کو سجور نہیں دینی چاہیے، اس میں توسیع کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اٹلی میں جو رہنے والے تارکین وطن ہیں، خاص طور پر جو بدقسمتی سے اگر کسی جرم میں ان کو سزا ہو گئی ہے تو ان کے لیے۔ تو یہ اب اگر کسی کے کیس پھنسے ہوئے ہیں تو اس فیصلے کے تحت وہ اپنا ریویو ڈال سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ فیصلہ نوٹیفائی بھی ہو جائے گا، اعلیٰ ترین عدالت کا فیصلہ اور اس پر عمل بھی ہوگا۔ تو یہ تھی آج کے لیے، انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔